وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت مولانا عاقل صاحب جامعہ مظاہر علوم کے شیخ الحدیث، حضرت مولانا شاہد صاحب کتاب کے مصنف، محترم اختر الواسع صاحب، مفتی ابوالقاسم صاحب، مولانا عثمان صاحب، جامعہ مظاہر علوم کے شورا کے ممبر حضرات، علماء کرام، سہارنپور اور دور دراز سے آئے ہوئے حضرات اور عزیز طلباء، میرے لیے آج کے اس اجتماع میں خوشی اور مجھے اپنے لیے عزت افزائی بھی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے اس مبارک جلسے کا صدر بنایا گیا اور مجھے معلوم بھی نہیں۔ جب لوگوں نے کہا تو میں نے مولانا سے پوچھا کہ بھائی میرے صدارت کا تو کوئی اعلان بھی نہیں ہوا، تو انہوں نے فرمایا پیچھے لکھا ہوا ہے، پیچھے لکھا ہوا ہے، سامنے تو کوئی چیز ہے نہیں۔ تو میں معذرت پیش کرتا، میں کہتا کہ بھائی کسی اور کو صدر بناؤ۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے پتہ نہیں کب تک اجتماع ہو، میں اٹھ جاؤں گا۔ مولانا نے یہ بتا کر پیچھے لکھا ہوا ہے، مجھے پابند کر دیا کہ آخری جلسے تک مجھے بیٹھنا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ حضرت مولانا نے ہمارے اکابر مظاہر علوم سے متعلق اساتذہ اور جو یہاں سے فارغ ہو کر طلبہ گئے ہیں، انہوں نے آزادی وطن کے لیے جو کوششیں کی ہیں ان کو قلم بند کیا ہے۔ مظاہر علوم اور دارالعلوم ہمارا مسلک ایک ہی ہے، اگرچہ وہ دنیا کے اندر متعارف ہے مسلک دیوبند سے۔ ہندوستان کے 98-99% مدارس، پاکستان اور بنگلہ دیش، اسی طرح برما، ساؤتھ افریقہ، آپ مجھے یہ کریں میں اسے دور کروں گا، مدارس اسلامیہ دنیا میں جہاں بھی ہیں، ان کا مسلک وہی ہے جس کو دنیا جانتی ہے، مسلک دیوبند سے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلک دیوبند کا مطلب صرف عقیدہ اور عبادت اسلامی ہی نہیں ہے، بلکہ مستقل مجاہدانہ سرگرمیاں اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے یہ مسلک دیوبند کا بنیادی ایک اہم جز ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر اس کے بعد جو سلسلہ علماء چلا ہے، جو کتاب و سنت کے جاننے والے تھے، ان کی زندگی سے دیکھا جاتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اکابر دیوبند رحمہم اللہ کا مسلک وہی ہے۔ اگر وہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر کتاب و سنت کا درس دیتے تھے، اصحاب صفہ کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو بوقت ضرورت اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان جنگ میں اپنی جانیں بھی قربان کرتے تھے، اور یہ تاریخ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے میر کارواں کہیے ان کو، ان کی زندگی بھی ایسی ہی زندگی تھی۔
وہ جب مالٹا کی جیل سے تشریف لائے ہیں اور جمعیت علماء کا پہلا صدر مستقل انہی کو بنایا گیا. ان کے جیل میں رہتے ہوئے جو پہلا جلسہ ہوا امرتسر کے اندر، اس کے اندر مفتی صاحب صدر بنے، لیکن مستقل صدر نہیں تھے. مستقل صدر جب بنے، جب تشریف لائے، تو اس کے بعد مستقل صدر انہیں بنایا گیا. انہوں نے پہلا جلسہ جو مستقل صدر کی صدارت میں ہوا ہے وہ دلی کے اندر ہوا ہے امرتسر کے بعد. اس کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، اپنے خطبہ صدارت کو خود نہیں پڑھ سکے. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے خطبہ صدارت کو پڑھا ہے، اور 12 دن کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد مفتی صاحب دوبارہ صدر بنایا گیا. مفتی صاحب کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہی کہہ سکتے تھے یہ بات، مجھے الفاظ من و عن تو یاد نہیں ہے، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے. یہ الفاظ حضرتی کے ہیں. اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے جس میں تعلیم، اقتصادیات، سیاست مدنیہ، سب کچھ اسلام نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے. اور یہ فرمانے کے بعد شیخ الہندی یہ بات کہہ سکتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ موجودہ سیاست کے اندر اپنے حجروں میں بیٹھ کر تعلیم کو اسلام کے خدمت کرنے کو کافی سمجھتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ وہ لوگ اسلام کے پاک و صاف دامن پر داغ لگا رہے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی اور آدمی ایسا نہیں تھا، استاد الاساتذہ جو یہ بات کہہ سکتا تھا. یہ چیز جو مسلک دیوبند ہے، جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اور اس سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی سے چلتا ہے، علماء دیوبند برابر یہ بات کہتے رہے ہیں، اور ہم آج تک ان کی تقلید میں کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا مسلک ہے. آپ اگر وہاں سے دیکھیں گے اور ان کی اولاد کو پکڑیں گے، پھر اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید کو پکڑیں گے، پھر اس کے بعد حضرت حاجی صاحب، اور اس کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر زامن شہید، وہ وہی چیز چل رہی ہے کہ صحیح ہے مدرسے میں بیٹھ کر کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، خانقاہ میں بیٹھ کر تصوف اور احسان کی تلقین کر رہے ہیں، اور بوقت ضرورت میدان جنگ کے اندر نکل کر کے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قربانی بھی دے رہے ہیں. اس کو چاہے آپ شاملی والے میدان سے دیکھیں یا کہیں بھی دیکھیں، ان کی نظر ہر جگہ مرکوز تھی کہ ملک کی جس کے اندر مسلمان کو اور اسلام کو زندہ رہنا ہے، کیا وہ صرف تعلیم و تربیت اور تصوف سے وہ چیز کافی ہو جائے گی؟ وہ سمجھتے تھے نہیں ہوگی. اگر ضرورت پڑی تلوار اور بندوق لے کر نکلنے کی تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی دونوں کے دونوں شاملی کے میدان میں نکلے اور توپ خانہ چھین کر لا کر مسجد کے سامنے گرا دیا. یہ ان کی زندگی تھی، اور انہوں نے ہر طرف اس کو سوچا کہ ہم کس طرح اپنے ملک کو ایسے دشمن سے جو ہماری تہذیب، ہمارے تمدن،
ہمارے دین، ہمارے مذہب، ہمارے علم، ہر چیز کے اوپر شب خو مار رہا ہے، اور وہ ہم کو اپنے دین سے منحرف کرنے کے اوپر آمادہ ہے۔ کس طرح اس دشمن کو زخم دے سکتے ہیں، کوئی میدان خالی نہیں ڈالتا۔ میں یہ بات بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب نے ایک بات کہی کہ مہاتما گاندھی کو مہاتما کا لقب دینے والے مولانا عبدالباری فرنگی محلی ہیں، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مالٹا جانے سے پہلے فرمایا کہ ملک ہندوستان ایک مذہبی ملک ہے، ہندوستان کا مسلمان بھی مذہبی ہے، ہندوستان کا ہندو بھی مذہبی ہے۔ اگر ہم آزادی استخلاص وطن کے لیے کسی آدمی کو مہاتما کا لقب دے کر اور کھڑا کر دیں اور وہ آدمی نعرہ قوم کو یہ دے کہ ملک کو آزاد کرو، تو ہمارے ساتھ برادران وطن بھی شریک ہو سکتے ہیں اس کے اندر۔ ان کے سامنے مختلف نام مالویہ کے اور کس کے پیش کیے گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو پنڈت اور برہمن ہے، برہمن تو اپنے آپ کو مہاتما سمجھتے ہی ہے۔ تم کسی ایسے آدمی کو بناؤ جو مہاتما نہیں ہے، مہاتما بنا دو اس کو، تو وہ ہمیشہ تمہارا مرہون منت رہے گا۔ یہ الفاظ میں نے اپنے بزرگوں سے سنے ہیں، اور میں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا، اس لیے کہ یہ چیز کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت کے سامنے مہاتما گاندھی کا نام آیا اور حضرت نے اسی پر سواد کیا۔ پھر اس کے بعد مولانا عبدالباری فرنگی مالی جو ان حضرات سے وابستہ تھے، ان کو اس کے لیے طے کیا کہ جمعیت کے پیسے کے اوپر ان کو لے جا کر سارے ملک میں روشناس کرائیں مہاتما کے ساتھ۔ چنانچہ جمعیت علماء کے پیسے کے اوپر ان کو بھیجا گیا اور ملک میں روشناس کرایا گیا۔ وہ کسی جہت سے بھی ایسے بدھو لوگ نہیں تھے کہ بس صرف مسجد اور مدرسہ اور خانقاہ اور ختم۔ اللہ نے ان لوگوں کو جو صلاحیت عطا فرمائی تھی، اس صلاحیت کی بنیاد پر انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے بنیادی پتھر رکھا۔ یہ صحیح ہے، مہاتما گاندھی بہت بڑے مہاتما بھی ہیں، اور ملک کی آزادی کے لیے ان کی شخصیت کو آگے رکھا گیا، انہوں نے کام کیا، لیکن اس کے پس پردہ پیچھے کیا دوائی اور کون سی شخصیات تھیں، آج ہم اپنے منہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک کا موجودہ ماحول اسے قبول نہیں کرتا ہے، لیکن بات تو اپنی حقیقت ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلے کی بات تو الگ ہے، میں اس مجلس کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن چاہے وہ اکابر دیوبند ہوں، چاہے اکابر مظاہر ہوں، ان سب کا رشتہ جا کر کے حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی اور حاجی صاحب سے جا کر کے ملتا ہے۔ حاجی صاحب سے حضرت گنگوئی نے، حضرت نانوتوی نے، پیرزامن شہید نے، مولانا منیر نے، جن لوگوں نے بھی لیا ہے تصوف کو، حاجی صاحب کی شخصیت مرجع تصوف کا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں سب حاجی صاحب سے وابستہ ہیں۔ حضرت شیخ الہند بھی انہی کے مجاہد ہیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے مجاہد ہیں، حضرت گنگوہی بھی انہی کے مجاہد ہیں، حضرت تھانوی سب انہی کے مجاہد ہیں رحمہم اللہ۔ اگرچہ دو یہ بات کہ حضرت شیخ الہند اور حضرت تھانوی اجازت تو وہاں سے، لیکن تربیت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ لیکن ان حضرات کا سلسلہ جو جا کر ملتا ہے، مولانا نے جن اسلاف کے نام لکھے ہیں اس کے اندر، وہ بھی کہیں نہ کہیں حضرت شیخ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے حضرت حاجی صاحب سے ملیں گے جا کر کے۔
ان کی زندگی کے اندر صرف تعلیم، صرف خانقاہی نظام ہی نہیں تھا، ان کی زندگی کے اندر تو مجاہدانہ سرگرمیاں تھیں۔ چنانچہ ملک کی آزادی کے لیے مخلصانہ ایسی کوششیں جن کے پیچھے دنیا کی کوئی طلب، نہ مال و دولت، نہ جاہ و جلال، کچھ نہیں تھا۔ ہمارے اکابر کا یہ امتیاز ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ان حضرات نے اسی طرح کوشش کی ہے۔ میں جو بات کہتا ہوں کہ جو لوگ کل تک بالکل سر سے پیر تک ملک کی آزادی میں ڈوبے ہوئے تھے، جہاں ملک کی آزادی کا اعلان ہوا، ایسا جیسے سوتا ہوا اپنی کروٹ بدل لیتا، اسی وقت اعلان کر دیا کہ اب ہماری زندگی صرف اسلام کی حفاظت کے لیے ہے، ہمارا کام پورا ہو گیا، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ کس قدر ان کے اندر للہیت اور اخلاص کا عمل تھا۔ یہی صورتحال مظاہر علوم کی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک سورج تھے آخر کے اندر، ان کی مجاہدانہ جد و جہد ایسی تھی کہ ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، لوگ گم تھے ان کے سامنے۔ پھر وہ دنیا سے چلے گئے تو جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے حضرت کے اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو میدان کے اندر اتار دیا، یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا۔ مگر بنیاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آخر کے لوگوں میں۔ لیکن حضرت حاجی صاحب، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور تھا موت کے بعد بھی، کہ آج بھی لوگ یہ کہا کرتے تھے جو ان سے وابستہ تھے کہ قبر میں پڑے ہوئے بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ میں نے مولانا مرغوب الرحمن صاحب سے سنا ہے، ان کے والد تھے مولانا مشیت اللہ صاحب۔ بڑا ایک معرکۃ الآراء الیکشن ہوا، میرے خیال میں سن 36 کا الیکشن تھا، جس کے اندر بجنور میں حافظ ابراہیم صاحب ایک طرف کھڑے تھے جو کانگریس اور جمعیت علماء کے مشترک امیدوار تھے، اور انہی کے خاندان کے ایک دوسرے آدمی تھے محترم صاحب کے خاندان کے، جن کو کہا جاتا تھا عبداللطیف صاحب، وہ مسلم لیگ کے نمائندے تھے۔ اس الیکشن کے اندر بڑے بڑے لوگ جو چوٹی کے لوگ تھے وہ اس الیکشن کے اندر شریک ہوئے۔ ایک ناک کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ کون جیتتا ہے۔ ان کے والد مولانا مشیت اللہ صاحب جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور مولانا انور شاہ صاحب کشمیری سے بہت طالب علمانہ دوستی تھی۔ پھر بعد میں ان کے خاندان سے حضرت شاہ صاحب کا سلسلہ قرابت کا بھی تعلق ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گیا انتقال کے بعد ان کی صاحبزادی کے۔ مولانا مشیت اللہ صاحب نے یہ سوچا کہ حضرت مدنی ضرور آئیں گے، بڑے سے بڑا لیڈر آ رہا ہے یہاں مسلم لیگ کا، کانگریس کا، تو حضرت مدنی ضرور آئیں۔ حضرت مدنی جاتے تھے تو مولانا مشیت اللہ صاحب کے یہاں ٹھہرتے تھے۔ مولانا مشیت اللہ صاحب نے یہ سوچا کہ میں چھوڑ کر کے چلا جاؤں اپنے گاؤں جو ان کی زمینداری کا گاؤں تھا۔ ان کو یہ خطرہ تھا کہ میرے ہی خاندان میں عبداللطیف صاحب کھڑے ہیں اور مسلم لیگ کا جادو چل رہا تھا۔ یہ خطرہ تھا کہ کہیں حضرت آئیں تو کوئی شخص میرے یہاں حضرت ٹھہریں گے، اگر کسی لڑکے نے کوئی بات حضرت کے شان کے خلاف کہہ دی تو میری عزت تو ختم ہو جائے گی۔ چھوڑ کر کے وہاں چلے گئے اور خاندان والوں سے کہہ دیے گا بھائی میرا کوئی تعلق نہیں، حضرت آئیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں۔ تو مولانا مجید حسن صاحب جو مدینہ اخبار کے مالک تھے، اور مدینہ اخبار گویا کہ جمعیت علماء کا
اخبار تھا، ان کے یہاں جا کر کے ٹھہریں گے، میں بچ جاؤں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ الیکشن جب قریب آیا تو مولانا مشیت اللہ صاحب صبح صبح پہنچے اور سیدھے گھر اتر کر کے حافظ ابراہیم کے آفس کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ تو خاندان میں شور مچ گیا، سب لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، کیوں آئے آپ، کیوں آئے آپ؟ جب کچھ معاملہ ٹھنڈا ہوا، فرمایا کہ میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرما رہے ہیں مشیت اللہ جاؤ اور مولی حسین احمد کا ساتھ دو۔ یہ ان لوگوں کے دل کے اندر کیا چیز تھی، اس کو آج کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور انہوں نے سنا اور اسی وقت اپنا تانگا تیار کیا اور سیدھے اٹھ کر کے بجنور آ کر کے حافظ ابراہیم کے آفس کے اندر بیٹھ گئے اور جتا دیا حافظ ابراہیم کو۔ میں یہ کہتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے، ان کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے شعر گایا تھا، یونس ان کا نام تھا، یونس تو شیخ ہند کو مردہ نہ جانیے، گوروں کی جڑ یہ کھود رہے ہیں پڑے پڑے۔ اگر شعر تو ایسے ہی ہے، لیکن آدمی کے دل کے جذبات کیا ہیں، ایسا تھا شیخ الہند کا مسئلہ۔ اور اس کے بعد ان کے اکابر نے، یہ سلسلہ ایک ہی ہے، اگرچہ مظاہر علوم ہو یا دارالعلوم دیوبند، مگر سلسلہ تو ایک ہی ہے، انہی اکابر سے وابستگی مظاہر علوم کی بھی ہے، انہی اکابر سے وابستگی دارالعلوم دیوبند کی بھی ہے، اور دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم نے جو کچھ لیا ہے، جذبات، مسلک، تعلیم، تصوف، وہ انہی حضرت ایک ہی سلسلہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ درسگاہ بدلنے سے اس مسلک کو تو پکڑا جائے اور اس مسلک کے جو شعبے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ان علماء کا اس مسلک کے اوپر قائم رہنا یہ تو ایک قدرتی چیز ہے، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ چھوڑ دیتے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور حضرت مولانا نے اس کمی کو پورا کر دیا۔ میں تو دل و جان سے حضرت مولانا کا شکر گزار ہوں، میں نے اس کتاب کو دیکھا بھی ہے اور میں پڑھوں گا بھی۔ حضرت مولانا نے ابھی مجھے حوالہ بھی دیا دوسری جلد کا کہ جمعیت مظاہر علوم اور جمعیت علماء، یہ میں پہلے بھی سن چکا ہوں اور اب بھی میں دیکھوں گا کہ جمعیت علماء جب قائم ہوئی ہے 2019 کے اندر، اور اس کا پہلا دستور بنا ہے دیوبند میں بیٹھ کر کے، یعنی یہ بات ہے کہ دستور بنا ہے دیوبند میں، اور جمعیت علماء کا پہلا جلسہ ہوا ہے امرتسر میں، تو اس دستور کے بنانے میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب 2 دن دیوبند میں قیام کیا ہے، اور وہ خط ہے جس کے اندر اعتراف ہو کہ میں جمعیت علماء ہند کے دستور بنانے کے سلسلے میں دیوبند میں۔ یہ تعلق جمعیت علماء کا مظاہر علوم اور مظاہر علوم کے اکابر سے تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ جو اکابر جمعیت علماء جیسی تحریک اور جماعت کے دستور کی روح ہیں، ان کے شاگرد کیسے جمعیت علماء کے اس راستے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے راستے کو چھوڑ دیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ چیز ایک مدون نہیں تھی، مکتوب نہیں تھی، وہ چیز آ گئی۔ یہ چیز اس وقت میں آئی، میں کہتا ہوں کہ اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ آج ملک کے اندر جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ گاندھی جی کے قاتل کو ایک مذہبی ہیرو بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ملک کی بدقسمتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ملک کے اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا سلسلہ نسب بھی نہیں بیان کر سکتے کہ ان کے بزرگوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی کیا دی ہے۔ ہو نہیں سکتا، ان کے پاس ہے نہیں وہ۔ میں کہتا ہوں یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کو مرتب کرنا چاہیے، یہ ہماری اپنی نااہلی کی بات ہے کہ ہم
اپنے مدرسوں کے اندر بھی اپنے اکابر کی تاریخ کو مرتب ہی نہیں کر سکے کہ ہم ان کو پڑھا بھی سکیں۔ میں ایک زمانے سے اس کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے بہت لوگوں سے کہا کہ بابا طالب علم کو یہ پتہ بھی نہیں کہ اکابر نے کیا کیا ہے۔ ایک ایسی تاریخ مرتب کرو جو کتابی شکل کے اندر ایسی نہیں ہے، بلکہ مختصر انداز میں فلاں شخص نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، مختصر، اور اس پر حاشیہ دے دو کہ اس کو دیکھنے کے لیے فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب، فلاں شخص نے یہ کیا اس کو، تاکہ جس طرح نصاب کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے، مختصر استاد دیکھ کر کے آئے اور آ کر کسی درجے میں تفصیل بتائے، وہ طالب علم جو سیاسی معلومات سے دلچسپی رکھتا ہے وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر کے اور اپنے علم میں تازگی پیدا کرے۔ اس سے تاریخ جو مرتب شدہ ہے اور پردہ خمول کے اندر پڑی ہوئی ہے وہ زندہ ہو جائے گی، اور ایسے افراد پیدا ہونے لگیں گے جو یہ کام کر سکیں۔ میں نے مولانا راشد صاحب سے بھی 10 مرتبہ کہا، ان کا علم اس سلسلے کے اندر بڑا اچھا ہے، لیکن پھر میں مایوس ہو گیا کہتے کہتے۔ پھر میں نے ایک اور صاحب کو پکڑا دلی کے اندر جو دارالعلوم کے فاضل ہیں اور لکھنے اور پڑھنے سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے بھی کہا جمعیت علماء جس مزاج کے ساتھ اس کو مرتب کرانا چاہتی ہے کریں، اس کے تمام مصارف بلکہ مرتب کے ترتیب دینے میں جو وقت لگا ہے اس کے بھی مصارف ہم دیں گے، لیکن ابھی تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگر ہم ہو جائیں کامیاب اور اللہ کامیاب بنوا دے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اپنے مدارس کے نصاب میں داخل کریں، تاکہ ہمارے اکابر کی زندگی کیا تھی اور ان کی مجاہدانہ سرگرمیاں کیا تھیں ہم ان کو امت کے سامنے پیش کریں، بلکہ ہم اس کو زندہ کر سکیں۔ میں مولانا سے بھی یہ بات کہتا ہوں، اس طرح لکھ دینے سے کوئی فائدہ نہیں، آپ انتہائی مختصر لکھیں اور اس کی تفصیل کے حوالے دیں حاشیہ کے اندر، پڑھانے والا ان کتابوں کو دیکھ کر پڑھائے۔ طالب علم میں جس کو ہر ایک کو دلچسپی نہیں ہوتی اس موضوع سے، کسی موضوع سے بھی ہر آدمی کو دلچسپی نہیں، لیکن جن کو دلچسپی ہوگی وہ ان مراجع میں تفصیلات دیکھیں گے اور تفصیلات دیکھ کر کے پھر اس کو خود اپنے علم کے اندر لائیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ جو ضروری ہے تفصیلی کتابیں ہمارے نصاب کے اندر تو بڑی مختصر کتابیں، حسامی ہے، کنز الدقائق جیسی کتاب تھی، انتہائی مختصر کتابیں، لیکن علم ایک ایک جملے میں بھرا ہوا۔ اسی طریقے سے یہ کتاب بھی ہونی چاہیے، لیکن ہم اب تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ خدا کرے ہم کامیاب ہو جائیں تو اللہ چاہے گا تو اس کو ہم اپنے مدارس کے اندر نصاب تعلیم میں داخل کر دیں گے۔ میں حضرت مولانا کا شکر گزار ہوں بہت زیادہ، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کاوش کو اللہ قبول فرمائے اور مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ مظاہر علوم کے سلسلے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ خود مدرسے کے اندر بھی یہ چیز قابل قبول ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ماضی کیسا تھا اور کس طرح کے نظریات کے حامل لوگ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نظریات اساتذہ کے اندر، طلبہ کے اندر، ملازمین کے اندر سب اس نظریے کو لے کر کام کر رہے تھے، تو افراد کے بعد دیگرے پیدا ہوتے چلے گئے۔ اگر یہ لگن اور اس طرح سے اس کے اندر گہرائی نہ ہوتی تو افراد اس کثرت کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، حضرت مولانا کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اس کتاب کو قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔